بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، میں ہوں آپ کا میزبان عبدالحنان زاہد اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام احسان آن لائن۔ ہمارا یہ پروگرام ویکلی ہر سیچرڈے رات 8 بجے آپ ہماری سکرین پر لائیو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ آج کا پروگرام بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے جا رہا ہے اس حوالے سے کہ بہت سارے لوگوں کے مسائل ہم سنتے، دیکھتے اور جانتے ہیں کہ ان کا تعلق صحت کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف فرمایا ہے حکیم مبشر علی حسن صاحب۔ ہمارے لیے خوش قسمتی اس بات میں ہے کہ آپ کا جہاں پر 35 سالہ حکمت کے اندر ایکسپیرینس ہے، وہاں پر آپ ایک ادارے کے شیخ الحدیث بھی ہیں۔ میں یوں کہہ سکتا ہوں کہ انسانی زندگی کا مرکب دو چیزیں ہیں، جسم اور روح۔ تو جہاں پر یہ جسم کے علاج جانتے ہیں، وہاں پر روح کے علاج بھی جانتے ہیں۔ تو اس حوالے سے ہم آج کے پروگرام میں ان سے رہنمائی لیں گے اور جانیں گے کہ کیسے ہم اپنی صحت کو مینٹین رکھ سکتے ہیں، اور جہاں پر ہمارا جسم بیماریوں کے اندر مبتلا ہے، وہاں پر ذہنی سکون، روحانی بیماریاں، روحانی پریشانی، جس کو آپ سٹریس کہتے ہیں، جس کو آپ ڈپریشن کہتے ہیں، جس کو آپ بے سکونی کہتے ہیں، جس کو آپ نیند کا نہ آنا کہتے ہیں، ان تمام چیزوں کا حل اس پروگرام میں ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ تو میں اپنے معزز مہمان کی طرف بڑھتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ صاحب کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ شکر ہے۔ میں آپ کو شیخ صاحب اس لیے بلا رہا ہوں کہ سب سے بہترین تعارف جو مجھے لگا کہ آپ ماشاءاللہ ایک ادارے میں شیخ الحدیث بھی ہیں، صحیح البخاری کی بھی تدریس کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا یہ سفر محنت قبول فرمائے۔ شیخ صاحب، سب سے پہلی چیز، جب ہم کسی بیماری کا علاج جانتے ہیں تو ہمیں کسی بیماری کے آنے سے پہلے جو اللہ نے ایک انسان کو صحت، تندرستی اور عافیت والا جسم عطا کی ہے، ہمیں اس کی قدر و قیمت کو جاننا چاہیے، اور پھر ہمیں بیماری کے آنے سے پہلے جب ہمیں اس کی اہمیت کا پتہ ہوگا تو ہم اپنے جسم کی حفاظت کریں گے۔ تو میں چاہوں گا ناظرین کو آگاہ کیجئے کہ انسان کی زندگی میں صحت کی کیا اہمیت ہے؟ سب سے پہلے آپ کا شکریہ کہ آپ نے دعوت دی۔ سب سے پہلے یہ دیکھیے کہ صحت کی کیا اہمیت ہے۔ صحیح اندازہ تو اس کو ہوگا جو کسی شعبے میں محروم ہو چکا ہے صحت سے۔ صحیح ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ۔ بالکل صحیح بخاری میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ دو نعمتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں بہت سارے لوگ غفلت کا شکار ہیں۔ ایک صحت ہے اور دوسری فراغت۔ بالکل۔ جب صحت ہوتی تو اس کی قدر نہیں کرتے، اور جب فراغت ہے اس سے صحیح معنوں میں فائدہ نہیں اٹھاتے۔ اگر ان دونوں نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں تو ان کی صحت بہترین رہے گی، اور فراغت کے جو لمحات ہیں وہ ان کے لیے کئی گنا زیادہ قیمتی ہو جائیں گے۔ اور صحت کے حوالے سے کہ آدمی اپنی صحت کو محفوظ رکھے، ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے ایک تو دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ مجھے عافیت عطا فرما۔ عافیت صحت ہی کے دوسرا نام ہے۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک آدمی مجلس میں آ نہیں رہا، تو پوچھا گیا کہ کہاں ہے۔ جب حاضر ہوا تو اس کی صحت بڑی کمزور ہو چکی تھی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، خیر ہے کہ آپ کی اچھی خاصی صحت تھی اور اتنا دبلا پتلا وجود، اتنے نحیف اور اتنے کمزور ہو گئے۔ کہنے لگے، یا رسول اللہ، میں نے دعا کی کہ اللہ مجھے جو کچھ تکلیف دینی ہے دنیا میں دے دے، آخرت میں مجھے کسی چیز میں رسوا نہ کر۔ اللہ۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، ایسی دعا اللہ تعالیٰ سے نہیں کرتے۔ اللہ سے جب بھی مانگے عافیت مانگے۔ اور ساتھ آپ نے فرمایا کہ ایمان کے بعد اگر انسان کے لیے سب سے بڑی کوئی قیمتی چیز ہے، لم یؤت احد، آپ علیہ السلام نے کسی آدمی کو نہیں دی گئی چیز بعد الیقین، یقین کے بعد کوئی سب سے بہترین چیز وہ عافیت ہے، وہ صحت۔ اللہ۔ یعنی سب سے زیادہ قیمتی چیز انسان کے لیے ایمان ہے، ایمان کے بعد سب سے بڑی قیمتی چیز صحت ہے۔ شیخ صاحب کو آپ علیہ السلام کا فرمان گرامی کہ آپ نے فرمایا کہ جو طاقتور مومن ہے، المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف۔ جتنی صحت ہوگی، طاقتور ایمان والا بندہ ہوگا، وہ نہ صرف اپنے کام آسانی سے سر انجام دے سکے گا بلکہ بہت سارے لوگوں کے بھی کام آئے گا۔
شیخ صاحب اپنے کاموں میں سب سے پہلی چیز تو عبادات ہے. اگر ایک انسان کے پاس صحت نہیں ہے، نماز ادا نہیں کر سکتا، روزہ نہیں رکھ سکتا، دیگر عبادات نوافل نہیں کر سکتا، جو لوگوں کے کام آنا ہے خدمت کا کام نہیں کر سکتا، جو بیچارہ اپنے کام سے رہ گئے دوسروں کے لیے کیا کام آئے. جی ٹھیک ہے شیخ صاحب. دوسری بات کہ جب کوئی شخص جس کو بیماری لاحق ہوتی ہے تو وہ اپنا علاج کی طرف جاتا ہے کہ اب مجھے اپنا علاج کرنا چاہیے، ٹریٹمنٹ کرنا چاہیے. بالکل. تو ہم بطور مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو بطور نمونہ ہم لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے بھی بطور اسوہ حسنہ قرار دیا. الحمدللہ. تو ہمیں اپنی کسی بھی بیماری کے اندر طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جانا چاہیے، اور ہم اس کا ذکر سنتے بھی ہیں. پرانے حکامہ اکثر اس چیز کی طرف جاتے تھے، اگرچہ آج کل مہنگے مہنگے علاج آ گئے، اس قدر بیماریاں بھی بڑھیں، اس قدر لوگوں کی پریشانیاں بھی بڑھیں. تو کیا ہے طب نبوی، کسے کہتے ہیں، یہ کیا چیز تھی، اور کیا نبی علیہ السلام کی پیاری سیرت اور زندگی سے ہمیں کچھ ایسے مواقع ملتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کو بھی کوئی نہ کوئی بیماری آئی ہو اور آپ نے اس کا علاج کیا ہو، اور ہم اگر کسی بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں تو ہم اپنا ٹریٹمنٹ طب نبوی کے ساتھ کر سکیں؟ تو کیا چیز ہے طب نبوی سے کیا مراد ہے؟ طب نبوی سے مراد جی آپ دیکھیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کن کن چیزوں سے علاج فرمایا ہے. کبھی ایسا ہوا کہ آپ علیہ السلام کے سامنے کوئی بندہ آیا اور اس کے اندر خوراک کی تبدیلی سے اس کا حل ہو سکتا ہے، تو آپ علیہ السلام نے سب سے پہلے اس کو علاج بالغذاء تجویز فرمایا. کسی کو بیمار دیکھا ہے تو کچھ غذاؤں سے منع فرما دی. آپ حدیث کی کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ ایک گھر میں آپ علیہ السلام دعوت پہ تشریف فرما تھے، سیدنا علی رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ. تو جس وقت کھجوریں پیش ہوئیں وہ کھجوریں کھانے لگے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا مح یا علی، علی آپ رک جائیں. کیوں؟ اس وقت آنکھوں میں تکلیف ہے. جب حرارت کی زیادتی سے آنکھیں ابل جاتی ہیں، رمد چشم کہتے ہیں، اشوب چشم کہتے ہیں، ہماری زبان میں کہہ دیتے آنکھیں آ جانا، آنکھوں میں سرخی آ جاتی، پانی بہتا ہے، تکلیف. اس وقت گرمی خشکی سے یہ مسئلہ واقع ہوتا ہے، تو گرم خشک غذائیں مزید تکلیف دیتی. آپ علیہ السلام نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کھجور نہ کھائیں. تو رہنمائی ہوگی علاج بالغذاء سے کہ غذا اس وقت نہیں کھانی. کیوں کہ اس وقت جو مرض موجود ہے اس کا بھی وہی مزاج ہے، یہ کھائی جائے گی تو مرض میں اضافہ ہو جائے گا. اسی ہی مجلس میں تھوڑی دیر بعد کسی نے جو اور چکندر پیش فرمائے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اہلی آپ اس سے کھائیں، یہ آپ کے لیے مفید ہے. تو ہمیں علاج معالجے کے لیے جب کبھی ضرورت پیش آئے تو ہمیں پہلی ترجیح میں دیکھنا چاہیے کہ اس میں ہمارے پیر و مرشد رہبر و رہنما سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نمونہ دیا، تو انشاءاللہ بڑی ساری چیزیں مل جاتی. تو جب غذا آپ علیہ السلام نے تجویز فرمائی تو علاج ہوگا. اسی طرح کسی وقت آپ نے دیکھا کہ اس آدمی کو ایسی چیز کی ضرورت ہے جس کے ساتھ دوا دینی ضروری ہے. ایک آدمی نے آ کے شکایت کی کہ میرے بھائی کا پیٹ خراب ہے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا آپ نے شہد استعمال کر. جب اس نے شہد استعمال کیا تو اس کا پیٹ تھوڑا سا اور لوز ہو گیا. دوسرے دن اس نے آ کے کہا کہ یا رسول اللہ میرا پیٹ پہلے سے زیادہ خراب ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا شہد پیے. اب تیسرے دن اس کو اتنے ایموشن آئے اس کے آیا نہ گیا. پھر اس نے بھائی کو بھیجا کہ پیٹ تو پہلے 2 دن سے بھی زیادہ خراب ہے. جب اس نے ذکر کیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کذب بطن اخیک وصدق اللہ تعالی، آپ کے بھائی کا پیٹ جو تھا اللہ کا فرمان سچا ہے کہ اللہ نے فرمایا فیہ شفاء للناس، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے. اس کو پھر شہد دے. جب تیسرے دن شہد دیا کہ جو آنتوں میں رکے ہوئے فضلات تھے وہ سارے جاری ہو گئے، معدہ اور آنتیں صاف ہو گئیں، تو الحمدللہ اس کی طبیعت بہترین بحال ہو گئی. تو سنت سے رہنمائی ملتی ہے کہ سب سے پہلے ہم نے دیکھنا ہے کہ اس کا علاج بالغذاء ممکن ہے تو اسے کریں، اگر کہیں دوا کی ضرورت ہے تو دوا استعمال کریں. اسی طرح آپ علیہ السلام نے ایک بچے کے علاج کے سلسلے میں ایک خاتون کو دیکھا کہ وہ حلق میں اس طرح دباؤ دے رہی تھی، یا جس طرح ہمارے ہاں دیہاتوں میں جیسے کنڈی ہو گئی ہے، گلے پڑ گئے، کوئی بڑی بوڑھی اماں تھوڑی سی مٹی لگا کے حلق میں لگاتی.
تو اس طرح کا منظر آپ اسلام کے سامنے جب آیا تو آپ نے فرمایا لا تقتلوا اولادکم بالغمز وعلیکم بہذا القسط الہندی، کہ تم اس طرح کی چیزیں استعمال نہ کرو، اس مسئلے میں کشت شیری استعمال کرو، اس سے آپ کو بہترین شفا ہو جائے۔ تو یہ ہے علاج طب نفیس، علاج بالغذا، علاج بالدعا۔ کسی جگہ آپ اسلام نے صرف دم کیا ہے، موقع ملا ایسا تو آپ نے صرف علاج دم سے دم کیا تو مرض ختم ہو گیا، اسے علاج بالرقیہ کہتے ہیں۔ علاج بالغذا ہو گیا، علاج بالدعا ہو گیا، علاج بالرقیہ ہو گیا۔ کسی جگہ آپ اسلام نے حجامے کو آئیڈیل علاج قرار دیا۔ صحیح بخاری میں موجود ہے ان امثل ما تداویتم بالحجامہ، تمہارے علاج میں جو آئیڈیل چیز ہے وہ حجامہ ہے۔ اس وقت ہم دیکھتے ہیں جب کہیں فساد خون کا مسئلہ ہو یا جوش خون کا مسئلہ ہو، فساد خون پھنسی پھوڑے دانے جلدی امراض، اور جوش خون جیسے بلڈ پریشر بڑھ جانا، گردوں کے اوپر دباؤ بڑھ جانا، تو اس وقت حجامہ کرنا فوراً فائدہ کرتا ہے۔ شیخ صاحب حجامے کی بات ہو رہی ہے، میں یہاں پہ آپ کی بات کو انٹرپٹ کر کے ایک چیز پوچھنا چاہوں گا کہ بہت سارے احباب جو حجامہ کرواتے ہیں بعد میں وہ بتاتے ہیں کہ ہمیں ہماری صحت کے ساتھ یہ میچ نہیں کیا، ہمیں موافق نہیں آیا، تو اس بارے میں کیا بہتر کیا آپ کا رائے ہے کہ کس انسان کو کروانا چاہیے؟ دو چیزیں میں بتا رہا ہوں کہ جب فساد خون نظر آ رہا ہے یا جوش خون نظر آ رہا ہے، کسی کے مشورے سے کروائیں، مشورے سے، جو قابل طبیب ہے اس کے مشورے سے کریں، ایسے نہ کرنا شروع کر دیں۔ بعض آدمیوں نے جس کو ضرورت نہیں تھی کیا تو موقع پہ بے ہوش بھی ہو گئے، ایسے واقعات بھی ہوتے ہیں، تو ذرا محتاط کام کرنا چاہیے۔ اسی طرح آپ اسلام کے علاج میں ایک چیز ہمیں یہ بھی ملتی ہے کہ آپ اسلام نے صدقے کا حکم ارشاد فرمایا، اور آپ نے فرمایا داؤ مرضاکم بصدقہ، اپنے مریضوں کا علاج صدقے سے کرو۔ تو جو آدمی صدقہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس پہ رحمت فرماتا ہے، مرض کا ازالہ فرما دیتا ہے۔ تو علاج کی یہ ساری صورتیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونہ مبارک سے ملتی ہیں، تو اس سے ہمیں فائدہ اٹھانا۔ شیخ صاحب اس میں طب کے اندر جب ہم اس کے اندر تحقیق کرتے ہیں تو بہت ساری طب پہلے سے قدیم روایات تہذیبوں کے اندر بھی موجود تھیں، جیسے کہ یونانی طب بہت معروف اور مشہور ہے، بالکل، تو کیا ہم موازنہ کریں گے کہ اگر طب نبوی یا باقی جو طب ہیں ان کے ساتھ اس کا موازنہ کیا جائے تو کیا اس میں حکمتیں ہیں، کیا اس میں فرق نظر آتا ہے؟ اس میں طب نبوی میں بڑے ساری حکمت کے جہان پوشیدہ ہے۔ طب قدیم جو ہمارے پاس ہے وہ آیورویدک ہے، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 5000 سال پہلے کی، اور یونانی طب، یونانی فلاسفر اسکلیپیوس، بولیموس، جالینوس، سقراط، بقراط، افلاطون، یہ نام سنے ہوں گے، ان سے شروع ہوئی۔ تو دونوں میں جو اپنا چیزیں پائی جاتی ہیں کہ وہ لمبے لمبے مرکبات تجویز کرتے ہیں۔ یونانی دیکھیں تو کافی سارا لمبا مرکب ہوگا، آیورویدک دیکھیں تو وہ لمبا سارا مرکب ہوگا۔ دوسرا ادھر اخلاق کے مسئلے میں یہ کاف، وات، پت، رکت، یہ 4 چیزیں یہ بیان کرتے، وہ بلغم، سودا، صفرا، 4 چیزیں خون، 4 چیزیں پیش کرتے ہیں۔ تو اس کے لیے طب نبوی کا یہ اعجازی پہلو ہے کہ اس میں کسی لمبے چوڑے چکر میں جانے کی ضرورت نہیں پیش آتی، مسئلہ نظر آیا تو اس کی دوا بتا دی، کوئی لمبے مرکبات نہیں، صرف مفرد دعا۔ اور دونوں طبوں کے جو ماہرین ہیں، آیورویدک طبیب اور طب یونانی کے، وہ سارے یہ کہتے ہیں کہ سب سے بہترین علاج بالغذا ہے، اور پھر کہتے ہیں علاج بالدوا، اور دوا کون سی؟ مفرد، مرکب نہیں۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی ہمیں دعائیں ملتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری دعائیں مفرد ارشاد فرمائی ہیں، مرکب نہیں۔ طب نبوی کا یہ مقام سب سے اعلیٰ ہے۔ اور دوسرا، ان دونوں طبوں کا جب مطالعہ کرتے تھے انہوں نے حلال حرام کی تمیز نہیں کی، دونوں میں زہریلی چیزیں، نقصان دہ چیزیں، حرام چیزیں شامل ہیں، اور طب نبوی کی دعائیں بابرکت بہترین، ان میں سے کوئی نہ تو زہریلی ہے نہ ان میں کوئی حرام ہے، اور بلکہ فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان اللہ لم یجعل شفاء فی رجس، اللہ تعالیٰ نے کسی ناپاک پلید شے میں شفا نہیں رکھی۔ شیخ صاحب ایک چیز ضرور ساتھ ذکر کریں کہ کوئی بھی میڈیسن ہے، دوائی ہے، نسخہ ہے، اس کے سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں، جو نبی علیہ السلام نے بتائی ہوئی ان کے کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں۔ ہاں کوئی اپنی غلطی سے اس کو اوور ڈوز لے بیٹھے تو اس کا مسئلہ ہے، لیکن وہ بھی اتنا نہیں ہوگا کہ جان لیوا ثابت ہو۔ جیسے شہد آپ نے بتایا، جیسے شہد ہے، ابھی ہم آگے کلمنجی کا ذکر کریں گے، یہ چیزیں۔ شیخ صاحب یہ بات ہوگی، اس کے بعد کہ انسان کے ساتھ جو امراض کا یہ پرابلم بنتی ہے، امراض جو انسان کے جسم میں پیدا ہوتی ہیں،
دیکھیں مرض آ جانے کے بعد علاج کرنا یہ تو ایک بات ٹھیک ہے، جی جی لیکن ہم اپنے لوگوں کی رہنمائی کریں کہ بھئی آپ نے کس طرح ان امراض سے بچنے، بالکل کون سی ایس او پیز ہیں جن پر آپ نے عمل کرنا ہے. تو میں چاہوں گا طب نبوی کی روشنی میں کچھ ایسے اسباب بتائیں کہ لوگ امراض سے بچ سکیں اور یہ جو بڑھتا ہوا سلسلہ تیزی کے ساتھ اس کو روکا جا سکے. ہاں، سب سے بہترین چیز یہ ہے کہ آدمی سنت کے مطابق زندگی گزارے. آدمی طہارت اسی طرح کرے، کھانے پینے کا انداز وہ رکھے، اور رات کے سونے جاگنے کے معمولات اسی طرح کے بنائے، تو انشاءاللہ امراض سے محفوظ رہے گا. ایک واقعہ میں آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں کہ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما، ان کے ایک شاگرد ہیں عبداللہ ابن عدی رحمہ اللہ، تابعی ہیں. ان کا ایک دفعہ جانا ہوا، عراق میں گئے تو وہاں سے واپسی پر آتے ہوئے انہوں نے ایک ڈبیا جوارش کی لے کے آئے. جوارش لے کے آئے کہ کہنے لگے اپنے استاد حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کہ میں آپ کے لیے ایک گفٹ لے کے آیا ہوں. انہوں نے پوچھا برخوردار کیا گفٹ لائے؟ کہنے لگے یہ جوارش ہے. تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے جوارش کیا ہوتی؟ اب علماء صحابہ میں موجود ہے حضرت عبداللہ ابن عمر، تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی وہاں دعائیں معروف نہیں تھی کہ یہ جوارش ہے، یہ طریفل ہے، یہ مجون ہے، یہ لبوب ہے، یہ خمیرہ، یہ چیزیں استعمال کریں، ورنہ ان کو تعارف ہوتا. اس کا مطلب کیا سمجھ آ رہا ہے کہ وہاں بیماریاں ایسی تھی نہیں کہ دعاؤں کا تعارف ہو. بالکل صحیح. حضرت عبداللہ ابن عمر نے جو جواب دیا وہ بڑا زبردست تھا. وہ کہنے لگے برخوردار، پوچھا اس کا ایکشن کیا ہے، کام کیا کرتی ہے جوارش؟ انہوں نے ذکر کیا استاد جی یہ معدے کی دعا ہے، جو ہم کھائیں گے ہضم ہو جائے گا، پیٹ بڑا اچھا صاف ہوگا. انہوں نے فرمایا کہ برخوردار بات یہ ہے کہ 40 سال ہو گئے اللہ کے رسول کی رفاقت میں، آپ علیہ السلام کے ساتھ اس وقت سے لے کے آج تک ہم کھاتے ہی سنت کے مطابق ہے، کبھی ہضم کی خرابی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوا. اس لیے مجھے تو اس کی ضرورت نہیں، آپ یہاں سے لے جائیں. اگر دنیا چاہتی ہے کہ ان کی صحت قائم رہے اور بیماریوں سے محفوظ رہیں، پھر ان کو سنت کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے. آج بہت سارے لوگ بیمار اس لیے ہو رہے ہیں کہ نہ کھانے پینے کا وقت ٹھیک ہے، نہ سونے جاگنے کا وقت ٹھیک ہے، نہ ان کے جو اپنے باقی دن بھر میں آرام اور کام کرنے کے اوقات ہیں، نہ ان کے اوقات ٹھیک ہیں، اور اضافی کام اپنے ذمہ لیے ہیں اور راتوں کو دیر تک جاگتے رہتے ہیں. اس چیز نے ان کو مبتلا کر رکھا امراض. اور کھانے جو سنت کے مطابق ہونے چاہیے سادہ، ان کو چھوڑ کے بالکل مصنوعی چیزوں پہ آ گئے، اس وجہ سے بیماریاں دن بدن بڑھتی جا رہی. ناظرین کرام، بات ہو رہی ہے کہ امراض سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں، اپنی زندگی کو کیسے بیماری سے محفوظ رکھ سکتے ہیں. ایک بریک لینا چاہوں گا ابھی، اور بریک کے بعد ہم شیخ صاحب سے جانیں گے کہ کیسے ہم اپنا ڈائٹ پلان سیٹ کریں، کیسے سنت کے مطابق اپنے کھانے پینے کا شیڈول طے کریں، اور تاکہ ہم بیماریوں سے بچ سکیں. اس پر ہم بریک کے بعد بات کرتے ہیں. عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال علموا وبشروا ولا تعسروا وإذا غضب أحدكم فليسكت. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تعلیم دو اور خوشخبریاں سناؤ اور مشکلات پیدا نہ کرو، اور جب کسی کو غصہ آ جائے تو وہ خاموش ہو جائے. مسند احمد حدیث نمبر 2136. ویلکم بیک ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام احسان آن لائن. انسانی صحت کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں، اور ہماری بات ہو رہی تھی بریک سے پہلے کہ کیسے انسان اپنی صحت کو کھانے کے ساتھ، ڈائٹ پلان کے ساتھ، غذا کے ساتھ مینٹین رکھ سکتا ہے اور آنے والی بیماریوں سے بچ سکتا ہے. تو اسی ضمن میں شیخ صاحب آپ سے چاہوں گا کہ انسان کو کیسا کھانا چاہیے اور کن اوقات میں کس انداز میں کھانا چاہیے، اس حوالے سے ناظرین کی رہنمائی فرمائیے. ہاں جی، مطلب سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کریم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ اور پیو اور زیادتی نہ کرو، کچھ لیمٹ رکھو. کھانے اور پینے میں اعتدال سے کام. اب یہ اعتدال کیسے قائم ہوگا؟ ہر آدمی اپنی ضرورت کے مطابق ہے. ضرورت سے زیادہ کھانا
اسراف میں آ جائے اور ضرورت سے کم کھانا جسم کے ساتھ زیادتی ہو جائے، یہ دوسرے درجے کی زیادتی ہو جائے۔ اس کا اعتدال کیسے ہم حدیث پاک میں دیکھتے ہیں کہ جامع ترمذی میں حدیث پاک موجود ہے۔ مقدام بن مادی کرب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ما ملأ آدمی بیاء شرا، دنیا میں اگر کوئی سب سے برا برتن آدمی بھرتا ہے تو اس کا پیٹ، اس کو تو اپنی اتنی ضرورت ہے بحسب ابن آدم اکلات، کہ ابن آدم کو تو چند لقمے کافی، یقمن صلبہ، جو اس کی کمر کو سیدھا رکھے، اس کی لائف چلتی رہے۔ فإن کان لا محالۃ، اگر وہ زیادہ اس کی طرف کوئی چارہ کار نہیں، زیادہ کھانا چاہتا ہے، تو آپ اسلام نے بڑا بہترین سبق دیا کہ اس وقت اپنے معدے میں 3 حصے کر لیں، فثلث لطعامہ وثلث لشرابہ وثلث لنفسہ، ایک حصہ کھانے کے لیے، ایک پینے کے لیے، ایک سانس کے لیے۔ ہر آدمی اپنے ساتھ اگر اس اعتدال کا چارٹ اپنے ذہن میں رکھے کہ میں اگر روٹی کے چند لقمے، 5-6 لقمے اگر کھا لیتا ہوں تو میرا سارا دن آسانی سے گزرتا ہے، تو کبھی بھی 2-3 روٹیاں نان کھانے کی کوشش نہ کریں۔ یہ عموماً گھر میں بیٹھے جو فارغ لوگ ہیں یا دفتری لوگ ہیں یا جنہوں نے بالکل سمارٹ ورک گھر میں بیٹھے کام کر رہے ہیں، ان کے لیے اتنی چیز کافی ہے۔ ان کے جسم کے اندر یا دن کی روٹین میں محنت مشقت نہیں ہے، بالکل سمارٹ ورک 6-7 لقمے اس کے لیے کافی۔ بالکل۔ آپ اس کو دوسرے پیمانے پہ اگر پہچاننا چاہیں تو اس طرح سے کہ اگر ہم سادہ روٹی گھر میں جو کھاتے ہیں یہ 100 گرام کی ہوتی ہے، اس کا جب ہم گلوکوز انڈیکس دیکھتے ہیں تو یہ 70 گرام گلوکوز باڈی میں داخل کرتے ہیں۔ ہمارے وجود میں جو سرکولیٹ ہو رہا ہے بلڈ 8 لیٹر ہوتا ہے، اور 5 گرام اس کے لیے ہمیں کافی ہوتا ہے گلوکوز، جو زیادہ سرکولیٹ، جو سلو چل رہا ہے وہ باقی 3 ہے، جو زیادہ ایکٹیو ہو وہ 5 ہے، تو 5 لیٹر کے لیے ہمیں 5 گرام گلوکوز کافی ہوتا ہے۔ ایک روٹی کے اندر 70 گرام ہوتا ہے، آپ روٹی کے لقمے گن لیجیے کہ ہمیں کتنے لقمے جس کے ساتھ 5 گرام مل سکتا ہے۔ یہ تو بہت زیادہ بنتے ہیں، 2 یا 3 لقمے بنیں گے، اور اس سے زیادہ جو ہم کھائے جاتے ہیں تو پھر وہ بسیار خوری جو ہے وہ نقصان دیتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ آدمی اپنی ضرورت کے مطابق کھائے۔ ضرورت کتنی ہے؟ یہ 3 لقمے بنیں گے، زیادہ آپ کو 5 لقمے کر لیں گے۔ بالکل۔ اچھا، اس کے بعد آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کسی وقت صحابہ کے عمل سے ہمیں ملتا ہے کہ انہوں نے اس سے زیادہ بھی کھایا، لیکن وہ کبھی کبھار ہے۔ وہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کی ایک دفعہ مل نہیں رہی تھی چیز، تو جب دودھ آیا تو آپ علیہ السلام نے باقیوں کو پلانے کے بعد حضرت ابو ہریرہ سے فرمایا پیئے، جب پیا تو فرمایا اور پیئے، تیسری دفعہ فرمایا بس صاحب۔ تو اب اس طرح کی کبھی کبھی پیٹ بھر کے آدمی اس طرح کی لیکوڈ چیز کھا لے تو یہ کبھی کبھار ہے، اکثر و بیشتر اپنے معدے کے ساتھ وہی جو معاملہ ہے 3 حصے کرنے والا وہ کرے تو ساری زندگی بیمار نہیں ہوگا، ورنہ جو ہی آپ حد لمٹ کراس کریں گے تو اس کو ہم آسان لفظوں میں اس طرح بیان کر سکتے ہیں کہ ایک ہے درجہ کفایت، جو ہمارے گھر میں ہم لوگ بیٹھے ہیں دفتری کام کر ان کو لیے اتنے لقمے کافی ہے، درجہ کفایت۔ ایک ہے درجہ ضرورت، جس نے محنت کرنی، مشقت کرنی، باہر کام کر رہے ہیں، اس کے لیے ہم کوئی پابندی نہیں کرتے کہ وہ بے شک پراٹھے کھائے، بے شک جو اس کو ملتا خوب کھائے پیے، کیونکہ مزدور آدمی ہے، اس نے صبح سے کام کرنا ہے، 12 بجے تک ہر شے ہضم، دوپہر کھائے گا شام تک ہضم، شام کھائے گا رات تک ہضم، تو اس کے اوپر پابندی نہیں۔ پابندی ساری کی ساری اس بندے کے لیے ہے جو دماغی ورک کر رہا ہے اور بیٹھا ہوا ہے، اس کی زندگی میں نقل و حرکت نہیں، بھاگ دوڑ نہیں، اس کو اپنی خوراک مینٹین کرنی چاہیے، وہ درجہ کفایت تک رہے، اور درجہ زیادت یہ کسی کے لیے بھی جائز نہیں، دونوں کے لیے نہیں، دونوں کے لیے نہیں کہ وہ اتنا اندھا دھند کھائے، صبح بھی دوپہر بھی شام بھی۔ بالآخر کیا ہوگا کہ اگر ہم 3 روٹیاں کھا رہے ہیں، 4 روٹیاں ایک ٹائم میں کھا رہے ہیں، دن میں اوسط ایوریج پاکستان کی اگر نکالی ہے تو 6 روٹیاں بن جاتی ہیں، 2 صبح 2 دوپہر 2 شام۔ نتیجہ کیا ہوگا کہ 70 گرام، 70 جمع 70 140 گرام صبح ہو گیا، 140 گرام دوپہر ہو گیا، 140 گرام شام ہو گیا، تو اس کا مطلب ہے کہ 300 اور 420 گرام تو گلوکوز اندر داخل ہو گیا۔ باڈی کی ضرورت ہے صرف 5 گرام، تو 415 گرام گلوکوز کا کیا بنے گا؟ اس کی پھر چربی بنے گی، یہ فی زمانہ جس کو ہم بولتے ہیں لیور فیٹی ہو گیا،
خون میں ٹرائیگلیسرائڈ بڑھ گیا، کولیسٹرول بڑھ گیا، VLDL بڑھ گیا، فلاں چیزیں بڑھ گئیں، اور خون میں کچرا اکٹھا ہو گیا، اب دل کے اوپر بوجھ ہے، گردوں کے اوپر بوجھ ہے، بلڈ پریشر شوٹ کر رہا ہے، شوگر بڑھ رہی، یہ ہے ساری بسیار خوری جو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا تھا کہ کھاؤ پیو زیادتی نہ کرو. زیادتی ہم اپنے ہاتھوں سے خود کر رہے ہیں، اس لیے اللہ کا فرمان سچا ہے، ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. بر و بحر میں جو فساد ہوتا ہے انسان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی کا نتیجہ. جی بالکل. شیخ صاحب، نبی علیہ السلام نے کھانے کے آداب کے اندر جو چیز فرمائی بسم اللہ پڑھ کر کھائیں، اپنے آگے سے کھائیں. جی بالکل. اسی طرح قرآن کریم کی آیات میں ہمیں حلال حلال طیب، حلال اور طیب چیز، اس بارے میں بھی میں یعنی حلال چیز کھائیں گے اور طیب چیز کھائیں گے. حلال کا مطلب ہے کہ اس میں حرام کا لقمہ نہ ہو. جس طرح ہم کوئی باسی چیز کھا لیتے ہیں تو معدہ خراب کرتی ہے، اس طرح کوئی لوگ حرام چیز کھاتے ہیں تو معدے میں تدابیر تو اس سے بھی بڑھتی ہے. رات کو نیند اس کی بھی ڈسٹرب ہوگی. جو دوسرے کا نوالا چھیننے کی کوشش کر رہا ہے اس کے پیٹ میں چلا گیا چین اس کو بھی نہیں آنے دے گا. ڈپریشن، انگزائٹی اسی کا نام. شیخ صاحب، انسان اپنی صحت کو مینٹین رکھ سکتا ہے، ہماری رہنمائی فرمائی اپنی غذا کو، اپنے کھانے کو، اپنی خوراک کو مینٹین کرے، سنت کے مطابق کرے. اب دوسرا ایک پہلو انسان کا دعا کا طریقہ بھی ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا، علاج کا ایک طریقہ یہ بھی ہے. اچھا، اس بارے میں بھی میں چاہوں گا ذرا تفصیل سے ہمارے ناظرین کی کہ انسان کو اللہ تعالیٰ سے صحت و عافیت کا سوال کرنا چاہیے. کچھ مسنون دعائیں جو آپ علیہ السلام سے ثابت ہوں انسان کو پڑھنی چاہیے، اس حوالے سے آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ مسنون دعائیں ماشاءاللہ انبیاء کرام کی قرآن مجید میں موجود ہیں اور حدیث پاک میں بے شمار دعائیں موجود ہیں کہ آدمی اگر وہ چیز پڑھتا رہے تو امراض سے محفوظ رہتا ہے. ایک سادہ سی دعا، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، یہ پڑھتے رہیں تو آپ کو کوئی صبح شام 3 دفعہ صبح پڑھ لیں، 3 دفعہ شام پڑھ لیں، کوئی مرض آپ کے قریب نہیں آئے گا. ایک تابعی جو بیان کر رہے تھے تو اس وقت ان کو کہیں فالج ہو چکا، تو انہوں نے کہا جناب آپ کو تو فالج ہو چکا ہے. کہنے لگے میں اس دن بھول گیا تھا. اللہ، اس دن یہ دعا پڑھنا بھول گئے تھے. تو اللہ اپنی رحمت فرماتا ہے بندوں پہ جب آدمی اس کے مطابق پڑھتا ہے، بیماریوں سے دور ہے. جی ٹھیک ہے. شیخ صاحب، جیسے آپ نے بتایا شہد، نبی علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے بھی ارشاد فرمایا شہد میں شفا ہے. جی. اس کے علاوہ ایک دوسری چیز کا ہم ذکر سنتے ہیں، کلونجی. بالکل. اس بارے میں آپ کیا، اس کے فوائد کیا ہیں، کیسے اس کا استعمال ہے اور کیسے انسان کے جسم کے اندر بیماریوں کی روک تھام کے لیے ضروری ہے، اس حوالے سے رہنمائی فرمائیں. کلونجی ایک چھوٹے چھوٹے بیج ہیں. اس کا پودا سب سے پہلے اس کا مقام ہے مکہ مکرمہ، ترکی اور اٹلی، 3 ان کے علاقے بیان کیے جاتے ہیں. تو مکہ مکرمہ میں اپنا یہ کلونجی کا ذکر آتا ہے زیادہ تر. چھوٹا چھوٹا جو اس کا پودا ہے انہی علاقوں سے ملتی ہے اور پاکستان میں بھی اس کی کئی جگہ پہ کاشت موجود. کلونجی کے چھوٹے چھوٹے بیج ہوتے ہیں اور اس کی پاکستان میں کاشت ہو رہی ہے تقریباً کوئی 1.5 فٹ تک، 900 میٹر تک اس کا پودا جاتا ہے. اس کے اندر پھول جو لگتے ہیں وہ تقریباً سفید زردی میل ہوتے ہیں. اچھا، اور اس کا ذائقہ تھوڑا سا تلخی کی طرف ہوتا ہے. چھوٹے چھوٹے بیج ہیں، اس کو مختلف علاقوں میں مختلف نام سے یاد کرتے ہیں. ہمارے ہاں اس کو حبۃ السودا عربی میں کہتے ہیں اور شونیز اس کو فارسی میں کہتے ہیں اور کلوڑی اس کو سندھی زبان میں کہتے ہیں اور نیچلس سیڈ اس کو انگریزی زبان میں یا بلیک سیڈ کہہ دیتے ہیں. یہ نام اس کا. یہ چھوٹے چھوٹے بیج ہیں تو ان بیجوں کے اندر اللہ کریم نے بڑی ساری پراپرٹی رکھی، تو یہ بندے کے اندر بڑی ساری تبدیلیاں واقع کرتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اس کے بارے میں سند سے، صحیح سند سے حدیث پاک موجود ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کلونجی ہے، الحبۃ السوداء شفاء من کل داء، یہ ہر بیماری کا علاج. ہر بیماری میں اس کا کہیں نہ کہیں رول پایا جاتا ہے. جب ہم اس کو اسٹڈی کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا چیزیں رکھی ہیں، بے شمار چیزیں. اسرار حکمت کا ایک جہان پوشیدہ ہے. پھر ہم نے اس کو دیکھا کہ جو آپ اسلام نے اس کے بارے میں فرمایا کہ شفاء من کل داء ہے، تو اس کے اندر کیا چیز پائی جاتی ہے جس کو شفاء من کل داء کا درجہ حاصل ہوگا. تو اس کے اندر آپ جدید میڈیکل سائنس جو اس کو بائیو کیمسٹری کی بیان کرتی ہے، وہ کہتی ہے کہ اس کے اندر کی جوہر مؤثر ہے تھائموکوئنون. وہ جوہر کیا کرتا ہے، وہ انسان کے اندر اینٹی بیکٹیریل، اینٹی وائرل،
اینٹی فنگل تاثیر رکھتا ہے کہ جسم کے اندر اگر آپ کو کوئی وائرس لیک ہو گیا، کوئی بیکٹیریا آ گیا، کوئی فنگس آ گئی، یہ تینوں کو ختم کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، حتیٰ کہ کینسر سیل کو بھی اڑا دیتا ہے۔ اور پھر اس کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ یہ انسان کی امیونٹی بوسٹر ہے کہ WBC جو وائٹ سیل ہیں وہ زیادہ بناتا ہے تاکہ وہ پوری طرح دفاع کر سکے۔ پھر اس کے اندر ایسی ایسی چیزیں موجود ہیں کہ جو انسان کسی مرض میں مبتلا ہو گیا ہے، جیسے آپ دیکھیں نا کہ ہم دودھ کو رکھیں، ایک دن رکھیں، دوسرے دن دیکھیں تو اس میں اسمیل آنی شروع ہو جاتی ہے، اور پھر تیسرے دن اس کے اندر چیزیں الگ الگ، چوتھے دن کیڑے بڑھنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح جسم کے اندر جو اضافی رطوبات کہیں پڑی ہوتی ہیں تو وہاں تعفن پیدا ہو جاتا ہے، تعفن سے بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ اس تعفن کو ختم کرنے کی کلونجی بہترین چیز، جب یہ تعفن ختم کرے گی ساری مرض کی جڑ ختم ہو جائے گی۔ اس لیے آپ علیہ السلام نے اسے فرمایا یہ شفاء من کل داء۔ اور بھی بڑی حکمتیں ہوں گی، جو بات مجھے سمجھ آئی وہ یہ چیز ہے، امیونٹی بڑھانا اور رطوبت جو متعفن رطوبت اس کو ختم کرنا، یہ اس کا نمایاں خاص۔ شیخ صاحب اس کا استعمال کیسے کرنا ہے اور کس شخص نے کرنا ہے، کس ٹائم پہ کرنا ہے، کون شخص ہے جو اس کے استعمال سے پرہیز کرے، یہ ذرا اس بارے میں رہنمائی فرمائیں۔ اس کا مزاج ہے خشک گرم، مزاج اس کا خشک گرم۔ ایسے مزاج والے لوگ جن کے مزاج میں پہلے ہی خشکی گرمی پائی جاتی وہ اس کو استعمال نہ کرے۔ مثلا کسی کو اگر بواسیر کا خون آ رہا ہے تو وہ استعمال نہ کرے، کوئی خاتون اگر حاملہ ہے تو حالت حمل میں اس کا استعمال نہ کرے، کوئی ایسا آدمی جس کو پیشاب کے راستے خون آ رہا ہے تو وہ استعمال نہ کرے، کوئی ایسا آدمی جس کا بلڈ پریشر شوٹ کیا ہوا ہے وہ استعمال نہ کرے، جس کے گردے فیل ہیں، پاؤں پہ ورم آ چکا وہ استعمال نہ کرے، اور ایسے چھوٹے بچے جن کی عمر ابھی 2 سال سے کم ہے ان کو زیادہ مقدار میں استعمال نہ کروائی جائے۔ اب باقی سارے لوگ کیسے اس کو استعمال کر سکتے ہیں؟ اس کا بہترین استعمال اس کا آپ صفوف کر کے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کو ثابت حالت میں گھر میں ہانڈی کے اندر مسالے کے طور پہ گھر کے اگر افراد شامل کر لیے جائیں کہ کل ہمارے پاس 5 افراد ہیں تو آپ اس انداز سے شامل کریں کہ 35 دانے اس ہنڈیا میں شامل کر دیں کہ سب کے حصے میں 7 دانے آ جائیں، تو یہ بیماری سے بچنے کا آپ کا ایک بہترین طریقہ ہوگا۔ ہمارے طب قدیم سے لوگ چلتے آ رہے ہیں، وہ ایک قسم کا اچار بناتے تھے جس میں میتھی اپنا میتھرے ڈالتے تھے، کلونجی ڈالتے تھے، سونف ڈالتے تھے۔ آج بھی کئی ہوٹلوں میں جب ان سے کہا جاتا نا ذرا ہانڈی اچاری چاہیے تو مسالہ یہی ڈالا، تو یہ بہترین چیز ہے، یہ آپ کے جگر کے نظام کو طاقت دیتا ہے اور بڑی ساری بیماریوں سے بچانے کا سبب ہے۔ شیخ صاحب انشاءاللہ ہم اس پر مزید بات کرتا ہوں۔ شیخ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور میں بتا چکا ہوں کہ 35 سالہ ان کا ماشاءاللہ حکمت کا ایکسپیرینس ہے۔ ایک لیتے ہیں چھوٹی سی بریک۔ عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، ایک شخص نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اسلام کی بہترین خوبی کون سی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگوں کو کھانا کھلاؤ اور ہر کسی کو سلام کہو، چاہے تم اسے جانتے ہو یا نہ جانتے ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 12۔ ویلکم بیک ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام احسان آن لائن اور ہمارے ساتھ حکیم مبشر علی حسن صاحب موجود ہیں۔ شیخ صاحب یہ جو چیزیں ہم بات کر رہے ہیں کلونجی کے حوالے سے، اس کے مزید استعمالات کے حوالے سے آپ کیا رہنمائی فرمائیں؟ سلف صالحین سے یہ رہنمائی ملتی کہ اپنا خالد بن سعید بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں تھے، سفر میں ہمارے ساتھ غالب بن ابجر تھے تو وہ بیمار ہو گئے۔ جب بیمار ہو گئے تو پھر اسی بیماری کی حالت میں مدینہ منورہ میں ہم آ گئے، تو وہاں ابن ابی عتیق ان کے پاس آئے تو انہوں نے ان سے کہا کہ بھئی آپ کلونجی استعمال کریں۔ کیوں؟ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے خود سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے سنا کہ وہ فرماتی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ الحبۃ السوداء شفاء من کل داء، کہ کلونجی موت کے علاوہ ہر مرض کے علاج رکھتی ہے۔ ابن ابی عتیق نے حوالہ دے کے ذکر کیا کہ تم نے کلونجی استعمال کرنی ہے، کہ اس کا طریقہ یہ ان کو سمجھایا کہ 5 یا 7 دانے لیں، فَاسْحُقُوهَا، اس کو گرینڈ کر لیں، رگڑ دیں، پھر اس کے اندر تھوڑے سے قطرے زیتون کے تیل کے ملا دیں، ملا کے اس کو ناک میں کچھ قطرے ادھر کچھ قطرے ادھر دونوں طرف ڈال دیں، تو اس سے جو ناک کی بندش ہے، رکاوٹ ہے، سوزش ہے، وہ دور ہو جائے گی۔ صحیح ہے۔ اور اس کے بعد انہوں نے یہ حدیث پاک سنائی کہ انہوں نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے سنا کہ وہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حبۃ و سودا جو ہے یہ شفاء من کل داء ہے، یہ موت کے علاوہ ہر بیماری کا علاج ہے۔ تو ایک جگہ آپ علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ موت کے علاوہ ایک اور بیماری بڑھاپا اور موت، ان دو کے سوا کلونجی سارے امراض میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ شیخ صاحب، یہ کلونجی اور شہد جو دونوں آپ علیہ السلام استعمال کرتے تھے اور آپ نے ان میں صحت اور عافیت بتائی، تو ہم جدید میڈیکل سائنس یا مزید جو باقی طب ہیں ان کی روشنی میں کیسے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو آپ علیہ السلام کی بتائی ہوئی چیزیں ہیں ان کی کیا اہمیت ہے، کیا فوائد ہے انسانی جسم کے لیے؟ تو میں چاہوں گا یہ تھوڑا سا کمپیریزن ان کے ساتھ کر کے تاکہ ہمارے ناظرین اس کی اہمیت اور افادیت سے اچھی طرح واقف ہو سکیں۔ ماشاء اللہ، یہ جو کلونجی ہے اس کی افادیت یہ ہے کہ یہ میں پہلے ذکر کر چکا ہوں کہ یہ ایک واحد دوا ہے جو اپنے اندر اینٹی وائرل، اینٹی بیکٹیریل، اینٹی کینسر، اینٹی فنگل تاثیر رکھتی، اور اس کا جسم کے اوپر کوئی منفی اثر نہیں، یعنی کوئی غلطی سے چھوٹی موٹی مقدار اضافی ہو جائے، بہت زیادہ نہ ہو جائے، چھوٹی موٹی مقدار اضافی ہو جائے، اس کا نقصان کوئی نہیں۔ اس کی مقدار خوراک جو آدمی پرماننٹ صحت چاہتا ہے وہ 5 سے 7 دانے لگاتار ساری زندگی کھا سکتا ہے، اور جس کو پرابلم شروع ہو گئی ہے وہ اس کی مقدار خوراک 250 ملی گرام سے لے کے 3 گرام تک کسی معالج کی زیر نگرانی اس کو استعمال کر سکتا ہے، اس کا جسم کے اوپر کوئی منفی اثر نہیں آئے گا۔ اور اگر تیل کی صورت میں لینا چاہتا ہے تو یہ 2.5 ml سے لے کے 5 ml تک، اگر کوئی آدمی کسی کا بہت زیادہ مسئلہ ہے تو معالج جو بہت حاذق ہے وہ اس سے زیادہ بھی مقدار دے سکتا ہے، لیکن عام لوگوں کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اس سے زیادہ مقدار نہ لیں۔ اس کا فائدہ کیا ہے؟ فائدہ میں نے بتایا کہ اس سے آدمی کی قوت مدافعت بڑھتی ہے، بیماریوں کے خلاف جو جسم اپنا کردار خود ادا کرتا ہے یہ اس کو قوت دیتی ہے، اور جدید میڈیکل سائنس نے یہ دریافت کر لیا کہ اس کے اندر جو جوہر مؤثرہ ہے تھائموکونون، وہ تیل کے اندر 48% پایا جاتا ہے، اتنا زیادہ ہے، اور اتنا کسی اور دوا کے اندر نہیں پایا جاتا۔ شیخ صاحب، آخری بات ہمارے ٹاپک کے ریلیٹڈ کہ انسان کو اگر کوئی بیماری لاحق ہوتی ہے، کوئی بیماری پہنچتی ہے، تو سب سے پہلے انسان کا کیا رد عمل ہونا چاہیے اور اس کو کس چیز کی کوشش کرنی چاہیے؟ سب سے پہلے تو یہ ذہن میں رکھے کہ جو بیماری آ رہی ہے تو یہ بیماری اللہ کے اذن سے آ رہی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ بندہ اس سے رابطے میں رہے، کیونکہ حدیث پاک میں ذکر ہے من یرد اللہ بہ خیرا، من یرد اللہ بہ خیرا، ایک حدیث میں آتا ہے یفقہہ فی الدین، جس کی طرف اللہ بلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کو دین کی بصیرت عطا کرتا ہے۔ دوسری جگہ یہ آتا ہے من یرد اللہ بہ خیرا یصب منہ، جس کی طرف اللہ بلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کو کسی نہ کسی مصیبت میں مبتلا کرتا ہے۔ جی ٹھیک ہے، صحیح ہے، تاکہ بندہ اپنے رب کی طرف رجوع کرے۔ دوسرا سبب کیا ہوتا ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے سے جو خطائیں ہوئی ہیں وہ دور ہو جائیں۔ وہ ایسے دور ہوتی ہیں، آپ علیہ السلام نے فرمایا جیسے سونا اور چاندی کو گرم کریں تو میل کچیل دور ہو جاتا ہے۔ جس طرح خزاں کے موسم میں جو درخت اپنے پتے گرا دیتا ہے، اسی طرح اس بندہ مومن سے اللہ تکلیفوں کو داخل کر کے گناہوں کو دور کر دے۔ تو اس وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اپنے پروردگار کے حضور رجوع کرنے چاہیے۔ شیخ صاحب بہت شکریہ، بہت کچھ سیکھنے کو ملا۔ ہمارے ناظرین کرام نے بھی بہت کچھ آج کے پروگرام سے جانا ہوگا۔ ہم انشاءاللہ چاہیں گے کہ یہ سلسلہ باقاعدہ اور مستقل چلتا رہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس کی رہنمائی پہنچ سکے اور لوگ اس سے مستفید ہو سکیں۔ ناظرین کرام، پروگرام احسان آن لائن میں مجھے آج کے پروگرام میں اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔